ہمارے بریلوی حضرات لوگ سلام پڑھتے ہیں، یہ کیا فرض ہے یا سنت ہے؟ لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. ہمارے قرآن کی طرف آنا چاہے، حدیث کی طرف آنا چاہے، ضروری ہے علماء کرام سے جو ہے پتہ کر کے وہ علم حاصل کرے، وہ خود نہیں حاصل کر نہیں سیکھ پائے گا، وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد الفیض اور ہمارا کام ایک عام انسان کی حیثیت سے تمام علماء اکرام سے بات کرنا، ان سے سوال کرنا اور عوام کے سوالات ان کے سامنے رکھنا. تو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا مولانا رضا الدین صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال. صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. مولانا آپ سے ایک سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے بریلوی حضرات جو ہے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں بعد نماز فجر کے. جی تو یہ کیا فرض ہے یا سنت؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام پڑھنا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جی. حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور سند ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عریضہ پیش کر رہے ہیں جی. اور آپ کی بارگاہ میں اپنی جو بھی تمنا ہے وہ سلام کی شکل میں رکھنا اور حضور سے محبت کرنا، حضور کو پکارنا. جی. تو صلاۃ و سلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا چاہے ویسے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے کھڑے ہو کر ہی پڑھا ہے، جی. کیونکہ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو بڑوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہی پیش کیا جاتا ہے. جی. ہمارے بڑے جیسے مثال کے طور پہ گھر میں بیٹھے ہو، پانی منگائیں جی. تو کوئی بھی بچہ بیٹھ کے پانی نہیں دیتا، کھڑے کھڑے ہی دیا جاتا، لیجئے. جی. ہم اپنے والد کو پانی دیں، دادا کو چائے دیں یا چچا کو کوئی بھی چیز دیں تو چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے پیش کرنا. جی احتراماً. تو یہ احترام ہے کہ بڑوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کوئی چیز دیا ہے. بیٹھ کے دیں گے تو پھر وہ ایک ادب کے خلاف آ جائے گا اور چیز جو ہے وہ صحیح نہیں مانی جائے گی. اب بڑوں کا بھی پھر لحاظ نہیں رہے گا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہم بھی بیٹھ گئے. تو سرکار مدینہ کی بارگاہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے ہو کے ہی ہر کچھ سب کچھ عرض کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام نعت خوانی کرتے تھے. اس وقت بھی صلاۃ و سلام پڑھے جاتے تھے. حضور کی بارگاہ کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے بہت سے اشعار حضور کی بارگاہ میں پڑھے ہیں، بہت سی جس کو شاعری کہتے ہیں، مطلب شاعری، نعتیہ شاعری کی ہے انہوں نے. تو وہ سب کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اشعار پیش کرے، حضور کی تعریف بیان کی. تو صلاۃ و سلام جو ہے یہ سنت ہے، مطلب فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ صلاۃ و سلام یہ سنت ہے، مستحب ہے اور یہ غلامی کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے حضور کی تعریف کر رہے ہیں. تکبیر بیٹھ کے جب امام صاحب پڑھتے ہیں اس پہ بہت زور ڈالا جاتا ہے، یہ نہیں آپ کھڑے بیٹھ کے ہی پڑھیں. اب جو کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی پیچھے تو اس کا ہرگز مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ اس پہ زبرن اس کو بیٹھایا جائے. اکثر ہماری مساجدوں میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ کرنا ٹھیک ہے مولانا؟ تکبیر کا جو مسئلہ ہے نا وہ کھڑے ہو کر خلاف سنت ہے. جی سنت کے خلاف ہے، یعنی جی سنت کے خلاف ہے. یعنی جہاں جہاں کہیں بھی تکبیریں کھڑے ہو کے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، سنتے ہیں، وہ سنت کے خلاف چل رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ جب مسجد کے اندر ہی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو آپ پھر باہر کیسے سنت کسی کو سکھا سکتے ہیں؟ اس کو کیا بتاؤ گے؟ یعنی جب میں خود کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں دوسرے کو کیسے نصیحت کر پاؤں گا کہ نہیں یہ کام آپ مت کیجیے؟ وہ آدمی میری بات کا بالکل بھی اثر نہیں لے گا، نہ وہ میری بات مانے گا، نہ وہ مجھے معتبر سمجھے گا. کہے گا یار مولانا خود تو جوا کھیلتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جوا مت کھیلو جو ہے. تو پہلے ہم کسی غلط کام سے بچیں گے، بعد میں دوسرے کو بولیں، تب ہماری بات کا اثر بھی ہوگا اور اللہ اسی میں ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہے، اور اسی کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے جو خود عامل ہو، یعنی جو اس بات پہ خود عمل کرتا ہو. تو یہ جو جہاں جہاں بھی تکبیریں ہو رہی ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سنت کے خلاف ہے. کھڑے ہو کے پڑھنا جو ہے، بیٹھ کے سننا ہی سنت. طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے سننا. جب تکبیر ہو رہی ہو تو صرف ایک ہی انسان کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے جو تکبیر پڑھتا ہے، جس کو مکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مکبر جو ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب پڑھ رہے ہیں، تو جو تکبیر پڑھ رہا صرف وہی کھڑا ہو سکتا. باقی امام جو وہاں موجود ہے وہ اور باقی جتنے بھی مقتدی ہیں سب جو ہے بیٹھے رہیں. یہی سنت ہے، یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. اور پوری کتب احادیث میں جو ہے جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ہے حدیث پاک کی
اور جو امام ہیں بڑے بڑے سمجھے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، سمجھے، تو یہ 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، حدیثوں کی سب سے معتبر اور سب سے پاورفل 6 کتابیں، پورا سیٹ ہے 6 کتابوں کو جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ان میں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی اور داؤد شریف ہے، اور ابن ماجہ شریف یہ اس کے اندر داخل ہے. تو پوری صحاح ستہ میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ بیٹھ کے ہی تکبیر سنی جائے. کہیں پر بھی ایک روایت کھڑے ہونے کی نہیں آئی کہ آپ کھڑے ہو کے سنیں، سمجھے. ہاں، کھڑے ہونے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. ہاں جی، وہ پہلے حکم آیا تھا لیکن بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. بعد میں آرڈر بل پاس یہ ہوا، دوسرا آرڈر پاس یہ ہوا کہ اب سب جو ہے بیٹھ کے ہی تکبیر سنیں گے. تو جب کسی چیز کا دوسرا آرڈر آ جاتا ہے تو پہلا والا منسوخ ہو جاتا ہے، کینسل مانا جاتا ہے کہ نہیں ابھی اب آیا نیا آفر، جیسے مطلب ریسنٹلی جو اب آیا ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا پھر اس پہ عمل ہوگا. تو لاسٹ آرڈر یہی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب نماز میں آئیں تو اس وقت جو ہے بیٹھے کے سنے، جو ہے بیٹھ کے تکبیر ہوا کرے، اور تکبیر پڑھنے والا صرف کھڑے ہو کے بس تکبیر پڑھے، باقی سب لوگ بیٹھے رہیں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو کے اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں. ویسے ہی تکبیر اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو کوئی امام ہے عزت دار خوددار تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ نہیں کہ میرے سامنے نبی کی سنت کے خلاف کام کرو گے. میں نے اس بات کو پہلے بولا کہ سنت کے خلاف ہے، اب آپ میرے سامنے سنت کے خلاف کام کر رہے ہو تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو ڈانٹ سکتا ہوں بیٹھ جائیے، اور نہیں بیٹھو گے تو پھر آپ نکل جاؤ. جب آپ نبی کی سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا؟ نماز بھی تو نبی کی سنت ہے، یہ طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نماز کس کا طریقہ ہے؟ رسول اعظم کا طریقہ. اللہ نے تو فرض کی ہے نا، طریقہ تو حضور نے آ کے بتایا حدیث کا. اللہ نے کہا کہ نماز تمہارے اوپر ہم نے فرض کر دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کے فرض ہونے کا یہاں پر آرڈر دیا کہ ہم نے روزے فرض کیے، بس فرض کیے، اب رکھنا کیسے ہے یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا. تو آپ مسجد کے اندر ہی حضور کے جب خلاف چل رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز کیسے نماز مانی جائے گی؟ وہ نماز کیسے ہوگی؟ نہیں مانی جائے گی. تو مولانا ایسا نہیں کہ ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اگلی بار ایسے دھیان رکھنا اس طریقے سے؟ ہاں، پیار سے سمجھانا کسے کہتے ہیں؟ سمجھانا اسے کہتے ہیں کہ محبت سے کوئی پیغام پہنچایا جائے، محبت سے بات کیا کہ بھائی بیٹھ جائیے، سنت سمجھے یہ سنت کے خلاف ہے اور آپ ایسا نہ کریں. اور دوسری بات یہ بتایا کہ دیکھیے جب ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے امام بیٹھے ہیں، تو آپ امام کا تو جی بالکل آپ کو کرنا پڑے گا، آپ ادب کریں، امام کا ادب رکھیں کہ آپ کے امام بیٹھے وہ آپ سے قابل ہیں، آپ سے سمجھے افضل ہیں، اور آپ کی امامت کر رہے ہیں. جی امامت کر رہے ہیں، تبھی تو بیٹھے ہوئے، تو آپ ان کا ہی لحاظ کر لیجئے. چلو حدیثوں کو آپ نہیں جانتے، وہاں تک آپ کا جو ہے سمجھے مطالعہ نہیں ہے، آپ کی رسائی نہیں ہے، یہ عالموں کا کام ہے، علماء کا کام ہے. تو آپ کم سے کم وہ دیکھ لیں. لیکن نہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. سمجھانے کو بہت سمجھایا، ہمارے علماء بتاتے آ رہے ہیں، سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ڈھیٹ پنا جسے کہتے ہیں نا، وہ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ لینے کہ ان کو ضد پکڑ لیے کہ ہمارے باپ دادا کی پرمپرا، جیسے جو عرب کے کفار تھے، جو تو کفار عرب تھے، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے ان کو سمجھایا کہ یہ سب چیز چھوڑ دیجئے، یہ غلط طریقہ ہے، خدا کو ایک مانیے، آپ یہ کام نہ کریں، اس سے دور رہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے اوپر رہیں گے. تو بڑے وہ ڈھیٹ تھے، ابو جہل کو اتنا سمجھایا لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آیا. ابو لہب کو سمجھایا، سرکار نے سب کو دعوت دی لیکن وہ نہیں لائے. تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے انہیں سمجھاتے، مطلب پیار سے ہی سمجھایا جاتا ہے. اب کوئی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تکبیر ہو رہی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے کہا بیٹھ جائیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پیاری تو ہوا، ادب سے بولے نہ بولے ہیں. اور اگر اپنی دکھائی جائے تو پھر تو اٹھ کے آدمی گھالنا شروع کرے انہیں جو ہے، تو پھر ان کو گنڈا گردی کی نوبت آ جائے. پیار اس کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے. میں نے آپ سے یہ کوشچن ہو جائے بھائی بیٹھ جائیے، حاجی صاحب بیٹھ جائیں ذرا، تکبیر ہو رہی ہے. اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر غصہ آتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر، اور وہ بھی نبی کے خلاف چل رہے ہو. مجھے سمجھے آپ اپنے امام کا ادب نہیں کیا، آپ نے ایک سنت کو آپ نے ترک کر دیا، سنت کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں. تو پھر یہ بہت دل کو، تو یہ بالکل ہی سنت کے خلاف ہے، ٹوٹل جو ہے اس کا کہیں سے ثبوت ثابت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. جو ہے ایک عام انسان قرآن کی طرف آنا چاہے، حدیث کی طرف آنا چاہے تو کس طرح سے رابطہ کرے؟ کیا ضروری ہے علماء کرام سے جو ہے پتہ کر کے وہ علم حاصل کرے؟ وہ خود نہیں حاصل کر سکتے، سیلف اسٹڈی کہتے ہیں. قرآن و حدیث وہ علم ہے جو بنا کسی کی رہنمائی کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو ہے
جی آپ دنیا کو دیکھ لیجیے، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام آپ بتائیے جو آدمی نے خود سیکھا ہو، ہر کام کا سکھانے والا کوئی نہ کوئی اس کا گرو ہے، اس کا ٹیچرز ہے، ہوتا ہے جو ہے. کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ سلائی کا کام ہو، فرنیچر کا کام ہو، پلاسٹک کا کام ہو، کباڑا، سمجھے، اے ٹو زیڈ کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں استاد ہوتا ہی ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہی استاد کیوں نہ ہو. وہ بچہ بچپن سے اپنے گھر میں اپنے والدین کو جو ہے دیکھ دیکھ کے سیکھا ہو. اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم آپ لے لیجیے، کسی بچے نے انٹر کیا ہے، ہائی اسکول کیا ہے، تو پھر وہ آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ بھی تو انٹر کر سکتا ہوں. تو کسی نے آج تک دنیا میں انٹر خود نہیں کیا ہے. جب تک وہ اسکول کے اندر ایڈمیشن نہیں لے گا، اسکول کے اندر ایڈمیشن لینا پڑے گا، ٹیچرز کی کلاس اس کو جوائن کرنا پڑے گی، اس کے بعد اس کو آگے کچھ اور بننا ہے، بی کام کرنا ہے، بی ایس سی کرنا ہے، ایم بی بی کرنا ہے، جو بھی کچھ بننا ہے تو اس کے لیے الگ پھر کلاس جوائن کرنا پڑے گی. گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی ایم بی بی ایس آج تک نہیں بن پایا، نہ ڈی ایم بن پایا. تو جب دنیا کی یہ تعلیم جو ہے اس کو ناقص کہا ہے، سمجھے ہمارے مذہب نے کہ کمزور تعلیم ہے، یہ صرف دنیا کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کا، اور ہے حقیقت یہی کہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ، اس سے اللہ کی رضا کا تو کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے، خدا کی خوشنودی اس سے ملتی نہیں. جی تو ویسے ہی دین کے کوئی تعلیم چاہے کہ نہیں میں عالموں سے نہیں ملوں، علماء سے ملے بنا یا امام و حضرات کے پاس نہ بیٹھوں، خود ہی قرآن پڑھ کے سیکھ لوں، تو وہ نہیں سیکھ پائے گا، وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے جو رولز مینرز ہیں، وہ کیسے، وہ جو اس کے استاد ہیں وہی بتا پائیں گے. آپ کہیں مال میں کوئی سامان خریدنے گئے ہیں تو آپ اچانک نہیں ہاتھ ڈال سکتے، آپ کو وہاں کا جو اسٹاف سے ملنا پڑے گا، کیا اسکیم چل رہی ہے، کیسے، تو اس کو رولز مینرز بتائیں گے، نکلنے کا گیٹ یہ ہے، فلاں چیز یہ. تو ویسے دین کو آپ نے اتنا آسان کیسے سمجھ لیا کہ آپ خود سیکھ جائیں گے؟ دین سیکھنے کے لیے بھی آپ کو علماء سے ملنا پڑے گا اگر صحیح دین سیکھنا ہے. اور آپ خالی کتابیں پڑھ پڑھ کے، تو کتابیں پڑھ کے آج تک کوئی کچھ نہیں بن پایا. کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے سے ہو تو آدمی ڈاکٹر کی کتابیں خرید کے گھر میں بیٹھ جائے کمرے میں، اب پڑھ کے مجھے دکھا دے کوئی کہ میں 3 سال پڑھا میں نے، اپنے آپ ڈاکٹر بن جائے گا، تو کوئی اس سے پوچھ نہیں پائے گا. تو ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، بی کام کرنے، جی ہاں بہت سے اس کے جو راستے ہیں. تو ویسے ہی دین سیکھنے کے لیے بھی بہت سے راستے ہیں. آپ کے مدارسوں میں آنا پڑے گا، مساجدوں میں آنا پڑے گا، حفاظ کرام سے ملنا پڑے گا. اور آپ اپنی چلاؤ گے تو پھر سیدھے گڈھے میں جاؤ گے ایسے. کیونکہ جو کہتے نہیں جو راستہ معلوم نہ ہو اور انجان راستے پہ گاڑی چلانا خطرے کی نشانی ہے، کہ کیا معلوم کہاں پر کیا ہو، روڈ میں گڈھا ہو یا وہاں پر پل ٹوٹا ہوا ہو تو جان آپ کی جا سکتی ہے. تو ویسے دین کو جب خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس میں نقصان اٹھا جاؤ گے. اب اللہ نے فرمایا سمجھے کہ نماز فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ہم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ تمہارے پر فرض کی. تو خالی اللہ نے تو اتنا حکم دیا نا. اب نماز قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہے؟ خالی قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں تو اس کا حکم ہی نہیں ہے. قرآن میں جو ہے یہ رکعتوں کا حکم ہے نہیں پورے قرآن میں. ہاں آدمی پڑھ لے جتنا پڑھنا چاہے، 15 سال پڑھ لے، 15 سال پڑھ کے بھی، مطلب کہ قرآن کے اندر نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کا حکم آیا مطلب طریقہ نہیں آیا. طریقہ آپ نہیں دکھا سکتے، آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ ظہر میں یہ 12 رکعتیں آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے، مجھے دکھا دیجیے پورا قرآن پڑھ کے کہ حضرت میں پڑھ کے آ گیا 10 دن میں اور اس میں 12 رکعتیں لکھی ہیں. ظہر کی 12 رکعتیں یہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر سمجھے، اور کس طریقے سے پڑھ لیے اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. عصر میں 8 رکعتیں ہیں، یہ سب کس نے سکھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں ملے گا، یہ حدیثوں میں ملے گا. پھر ان کے اندر اور کیا کیا باریکیاں ہیں وہ اور آگے فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. تو اپنی طرف سے آدمی نہیں سیکھ پائے گا، اس کے لیے بھی استاد علماء سے بیٹھنا پڑے گا، ان کی صحبت، ہاں مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھے تبھی آدمی صحیح طریقے سے دین سیکھ پائے گا. کتابوں سے جو لوگ دین سیکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میری نظر میں ہے کافی لوگ کہ وہ گمراہ ہو گئے، یعنی آدھی بات سمجھ پاتے سمجھے گمراہ ہو گئے. انہوں نے صرف ہے کہ کچھ کا کچھ سمجھ لیا، انہوں نے اس کی گہرائی میں نہیں گئے سمجھے. فل فارم جسے کہتے ہیں بس خالی ہے کہ یہ جی کے ہے سمجھے. تو اب جی کے کیا ہے اس کی، تو فل فارم جب نہیں سمجھ پائے گا جب تک آدمی، تو اس کے باوجود اس کو صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں ہو پائے گا. تو آپ کو دینی اگر علم سیکھنا ہے تو آپ کو جی علماء کی صحبت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. صحیح معنوں میں جو ہے علماء کے پاس بیٹھے، ائمہ کے پاس بیٹھے، تبھی آپ دین کی صحیح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے اپنے آپ اگر کرنا چاہیں تو موبائل صاحب سے نہیں سیکھ پاؤ گے. یہ موبائل کوئی مولانا نہیں، کوئی عالم دین نہیں ہے سمجھے. تو بہت سے لوگ گوگل پہ چلے جاتے ہیں، گوگل کے مفتی صاحب ہیں کیا ہے سمجھے، گوگل مفتی صاحب، یوٹیوب مفتی صاحب، اس میں دیکھ لیا، آدھا مسئلہ دیکھ لیا اور آدھے پہ ہی وہ عمل کر لیا، تو اس میں نقصان ہو جاتا. یہ صحیح رہنمائی، صحیح اس کا راستہ یہ اساتذہ کرام جو ہے، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، وہی دکھائیں گے. ٹھیک ہے. ائمہ کے بارے میں بات چلی ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں 12 امام مانے جاتے ہیں. جی تو وہ مولانا صاحب ہمارے یہاں ہی مانے جاتے ہیں کہ وہ صرف شیعوں کے ہیں؟ وہ
جیسے مولا علی علیہ السلام سے لے کر مہدی علیہ السلام تک. یہ جو 12 ائمہ جو کہا جاتا ہے، 12 امام کہتے ہیں، یہ 12 امام جو ہے شریعت اور طریقت دونوں کے ہی 12 امام ہیں. اور ان میں جو ہے مولا علی علیہ السلام کی جو ہے زیادہ تر اولاد میں سے ہیں، اولاد ہے. اس کے بعد کچھ آگے چل کے ان کے شاگرد ہوئے ہیں ان کی اولادوں کے. تو وہ شیعہ لوگ تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، سمجھے. وہ ہمارے بھی پیشوا ہے، ہمارے مولا ہے، اور ہمارے آقا نے خود اعلان کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی، سمجھے. ہاں، تو رسول اعظم کا خود اعلان ہوا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا. تو جب حضور ہمارے آقا ہے تو علی بھی ہمارے آقا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے خود ہمیں حکم دیا ہے، بتا دیا. اور ہمارے حضور ہمارے مولا ہے تو علی بھی ہمارے مولا ہے. تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد پاک سے محبت کرتے ہیں. اور وہ جو 12 امام ان کو ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ سب مولا علی علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، یا کچھ اولاد کی شاگردوں میں سے رہے ہیں. جو ہاں سبھی اولاد نہیں ہے، 5 یا 6 پیڑھی تک مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، باقی اس کے بعد شاگرد رہے ہیں، شاگردوں میں بھی ہوئے ہیں. تو ان سے محبت کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ جو ہے ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور ان کے جو اقوال ہیں، جو قول ہیں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ آدمی جو ہے ہدایت کا راستہ پائے گا اور گمراہی سے بچے گا، برے کاموں سے بھی دور رہے گا. اتحاد کس طریقے سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر؟ جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہے، اور نئے کون سے فرقے اب کیسے بن گئے ہیں، اور جو ہے شیعہ ہیں، کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد کا طریقہ یہی ہے کہ اتحاد اس بنا پر ہوتا ہے جبکہ صلح ہو جاتی ہے، یعنی کمپرومائز ہو، اور دونوں طرف کی پارٹی جو بھی میٹر ہے اس کو صحیح طریقے سے بیٹھ کے سولو کر لیں، تو یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. اتحاد کا راستہ جو ہے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اتحاد واپس لوٹ بھی سکتا ہے. لیکن اتحاد کب ہوگا، کمپرومائز کب ہوتا ہے، جب کوئی سمجھوتا ہے کہ جب دو پارٹی، بھائی کسی نے کسی کا مرڈر کر لیا، یہ چوری کر لی، تو پولیس کہتی ہے بھائی آپ نے اتنا کا مال چرایا ہے، ایسا کرو چلو اتنا دے دو. وہ نہیں مان لیا، 50 لاکھ کا مال تھا، 25 دے دو، چلو 25 دے کے 20 دے کے، اور یہ جو ہے آپس میں سمجھے صلح کر لیجا، کمپرومائز کروا دو. تو کمپرومائز کروا دیا جاتا ہے. تو ویسے ہی جو دیوبندی اور سنی کا جو اختلاف ہے، اس میں اتحاد تو ہو جائے گا، لیکن جن غلطیوں کے بنا پر اور جن گستاخیوں کے بنا پر وہ اختلاف پیدا ہوا ہے، وہ گستاخی جو ہے دیوبندی حضرات چھوڑ دیں. یہ جو دیوبندی سنی، دیوبندی بریلوی کی جو لڑائی ہے، لوگ اس کو جو ہے غلط لیتے ہیں. مطلب میں نے کہا نہیں ابھی آپ سے، ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کوئی آدمی اپنے آپ دین نہیں سیکھ سکتا، نہیں. یہ جو لوگ اپنے آپ جو دین سیکھتے ہیں نا، ہندی کی کتابیں خرید لیتے ہیں 100 روپے کی، 50 روپے کی، پڑھ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بریلوی اور دیوبندی کا جو جھگڑا ہے یہ صرف حلوے کا اور فاتحہ کا جھگڑا ہے. تو ان سے پوچھو بھائی دیوبندی بریلوی کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ بریلوی ان کو کہتے ہیں جو نیاز فاتحہ کراتے ہیں اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں، اور دیوبندی ان کو کہتے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے نہیں. بس اتنا کہہ کے آدمی چلے جاتے. تو اصل جو لڑائی جھگڑا ہے وہ رسول اعظم کی شان کی وجہ سے ہے. ہاں، یہ بریلوی دیوبندی میں جو درار پڑی ہے نا، جو قلعہ بنا پڑا ہے، یہ جو دیوار کھڑی ہو گئی چائنا کی کہ ہم توڑ نہیں پا رہے ہیں، یہ شروعات جو ہوئی ہے ادھر سے ہوئی ہے. انہوں نے جو گندگی کری ہے نا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوا. آج کے زمانے میں، ہمارے دور میں، ہمارے بھائی کو اگر کوئی برا کہہ دے، ہمارے باپ کو کوئی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے والد کو کوئی گالی بکے تو آدمی جو ہے خون کھول جاتا ہے اس کا، کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے والد کو گالی بکنے کی، میں تیری گردن کاٹ دوں گا. یہ بتائیے، تو آدمی اپنے والد کے اوپر انگلی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو ہمارے آقا کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ آفر کئی سال پہلے. اتحاد نہیں ہو سکتا اگر اس چیز سے یہ سب سے توبہ کر لے، جو انہوں نے لکھا ہے، اس سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے غلطی کو مان لینا. غلطی کو مانے گا تبھی تو کمپرومائز ہوگا، اور آدمی اپنی غلطی پہ اڑا رہے تو پھر کیا کمپرومائز؟ شیطان نے مانا ہی نہیں، شیطان بولا نہیں میں مانو، میں سجدہ ہی نہیں کروں گا، میں سجدہ ہی نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر لے، آدم کو سمجھے سجدہ کر. تو اگر وہ مان لیتا کہ چل مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلطی کو اپنے گھمنڈ میں رہا، اور اس نے جب اپنی غلطی کو نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا نکل جا، اب آپ استکبر وکان من الکافرین. سمجھے، تیرے اوپر جو کفر کا یہ توق ڈال دیا ہے، اس کو میڈل کو لے کے چلا جا، تو یہاں سے جنت سے نکل. تو یہ نکالا جا رہا ہے. تو غلط بات تو ہم بریلوی ہے، سمجھے، ہم آج بھی اپنے دیوبندی بھائیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آج بھی سمجھے سینے سے ویلکم ہے، ٹھیک ہے، ہماری جی ویلکم ہے. ہماری جو ہے آئے وہ ہماری جماعت میں آئے، ہمارے گھر پہ آئے، سمجھے، ان کا خیر مقدم ہے.
لیکن یہ چیز چھوڑنے کے بعد جو ہے مطلب کیا ہے توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے تباہ. دوسری طرف ایک بڑا طبقہ شیعوں کا بھی ہے مولانا، کہ ان سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ شیعوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے. شیعوں کی جو بنیادی جو جڑ ہے نا مطلب الگ ہونے کی، وہ بھی یہی ہے. وہ بھی جو ہے ان کی بھی گستاخانہ عبارت، جی ان کی بھی گستاخانہ عبارت ہے. وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں. اور کچھ صحابہ اس میں شیعہ میں جو ہے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اعظم نے مولا علی کے ساتھ دھوکہ کیا، حضور کو دھوکے باز کہتا ہے. معذرت بات وہی سمجھے تبررائی کہتے ہیں جن کو، تبررائی. ہاں شیعہ میں کئی فرقے ہیں جو ہے سمجھے. شیعہ میں جو ہے خوارج بھی آتے ہیں، تبررائی بھی آتے ہیں، اور جو ہے متبری بھی آتے ہیں، مہندی بھی آتے ہیں. تو اس میں کم سے کم 21 فرقے ہیں شیعوں کے. 21 فرقے ہیں جی، 21 فرقے ہیں شیعہ جماعت کے اندر. 21 فرقوں میں ایک ہے یہ تبررائی، جو یہ کہتا ہے کہ وہ محمد نے جو ہے اپنا دبدبہ قائم کیا، اور علی چھوٹے تھے اس وقت. علی چھوٹے تھے تو ان کو دبا کے وہ چھین لی وہی قلعہ. یہ قرآن میرے پاس آئے گا، جبرائیل سے کہا کہ تو میرے پاس لے کے آ، علی کے پاس مت لے کے جا، جبکہ جبرائیل علی کے پاس لے کے جا رہے تھے. بتائیے یہ بات کہاں تک، یہ اللہ تک جا رہی ہے کہ اللہ ہے کہ وہ دھوکہ ہوا. اللہ کو بھی ظالم ثابت کرتا ہے. یعنی اس بات سے تو یہ لگتا ہے یہ نبی کو بھی نہیں مانتے ہوں گے نہ. لیکن ایک ہے دوسرے والے جو مہندی ہے، جو مہندی کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں، وہ حضور کا نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں وہ حضور سے، وہ یہ بالا سوچ نہیں رکھتے. لیکن وہ صحابہ اکرام ان تینوں کو نہیں مانتے. حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ شیخین ہیں، ان کو شیخین کہا جاتا ہے. تو ان حضرات کو اسلام کے خلیفہ بھی ہیں. جی 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 ہاں. تو یہ تینوں خلفاء ہیں، خلیفہ سمجھے اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم. تو ان تینوں خلفاء کو نہیں مانتے. وہ چہاروں کو صرف حضرت علی کو مانتے کہ وہی سب سے پہلے ہیں، وہی معتبر ہیں. اور اس میں پھر بہت بڑا چڑھا کے آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ شان بیان کرتے ہیں، اور اس شان کے چکر میں ان کی توہین کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا تک کہہ دیتے ہیں. جی ہیں. اور جو صحابہ کرام ہیں، تو اس بنا پر ان سے بھی یہی سمجھے ہمارا درخواست ہے، یہی آفر ہے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنی اس غلطی کو سدھار لیں، اور یہ جو ان کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے ہیں صحابہ کے لیے یا حضور کے لیے، وہ ان سے توبہ کر لیں سچے دل سے. جو بھی انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے ایسا غلط، وہ اس کو جو ہے ہٹا دیں، جلا دیں. تمام کتابیں ایک جگہ اکٹھا کر کے چوراہے پہ آگ لگا دیں، اور سچے دل سے توبہ کر کے وہ آ جائیں، کہہ دیں کہ ہم وہی مانیں گے جو قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث کے حساب سے جو شریعت کی تھی بس، ہم یہ نہیں کہتے ہماری مانو. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم تو شریعت کا سمجھے پیغام دے رہے ہیں، شریعت کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو شریعت محمدی کہتی ہے آپ صرف اسی حساب سے ہر کسی کی عزت وہی کرو. ہمارے والدین کو عزت ملی، ماں باپ کو عزت ملی، ہم اپنے بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، وہ سب اسی حد تک اسی طریقے سے جو شریعت نے ہمیں سکھایا. ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں سیکھا. ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا، صحابہ نے ہمیں جو تعلیم دی، ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی، اسی تعلیم سے آج ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہی زندگی ہم جی رہے ہیں. تو شیعہ بھی اگر وہ تمام جو ان کے اندر گندی ذہنیت ہے، جو انہوں نے غلط الفاظ لکھے ہیں، اس سے سچے دل سے توبہ کر کے آ جائیں تو ان کا بھی سمجھے ہاں بالکل اتحاد ہو سکتا ہے. بس یہ ہے میٹر. لیکن جڑیں کہتے نہیں ہیں اتنی زیادہ گل گئی ہیں کہ اب پیڑ کو سنبھالنے جاؤ گے تو مشکل ہے، وہ گر ہی جائے گا جو ہے. کیونکہ ایک ڈالی اگر گر رہی ہو ٹہنی تو وہاں پر وہ لگا دی جاتی ہے، سمجھے اس کا پلن لگا دیا جائے کہ ڈالی، لیکن پورا پیڑ ہی گر رہا ہو تو کہاں تک آدمی. تو ان کی ذہنیت اتنی گندی ہے، دل اتنے کالے ہو گئے کہ ان کا لوٹنا جو ہے ناممکن ہے، جو ہے وہ لوٹ نہیں پائیں گے. اور وہی یہ بے تکا پن ہے، اس سے دور رہے آدمی. بے شک آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، اور امید ہے آپ سب کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگے گا، اور ہمارے چینل بھی امہ کو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں اور آگے تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.